چاند روشن چمکتا ستارہ رہے، سب سے اونچا یہ جھنڈا ہمارا رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں عثمان کسانہ یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ سے بات کروں گا اپنے پیارے وطن پاکستان کے پرچم کے حوالے سے۔ چاند روشن چمکتا ستارہ رہے، سب سے اونچا یہ جھنڈا ہمارا رہے۔ یہ ہمارے پاکستان کے ایک ایک بچے کی زبان پہ جاری نغمہ ہے۔ واقعہ یہ ہے، آج کی ویڈیو ریکارڈ کرنے کا پس منظر یہ ہے، ہمارے ہمسائے میں ہمارا ملک، اسلامی برادر ملک افغانستان، وہاں پہ کچھ تبدیلیاں آج کل رونما ہو رہی ہیں۔ پوری دنیا ان تبدیلیوں کو دیکھ رہی ہے، اور پاکستان سے افغانستان کے لیے، اپنے افغان بہن بھائیوں کے لیے بہت زیادہ خلوص دل کے ساتھ نیک تمناؤں کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور باقاعدہ طور پہ امداد اور تعاون بھی کیا جا رہا ہے۔ پاکستان سے کچھ ٹرک امدادی سامان لے کے تورخم بارڈر کے ذریعے افغانستان پہنچ رہے ہیں۔ کل ایک ناخوشگوار واقعہ ہوا ہے کہ افغانستان کی سرحد پر، افغانستان کے علاقے میں داخل ہونے کے بعد، وہ ٹرک جو پاکستان سے افغان بھائیوں کے لیے امداد لے کر جا رہے ہیں، اس ٹرک پر لگا ہوا پاکستان کا جھنڈا کچھ افغان شرپسند عناصر نے اتارا ہے۔ اس جھنڈے کو بڑی بے دردی سے، بڑی بدتمیزی سے اتار کے اس کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس جھنڈے کو جینا جھپٹی کے دوران پھاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ واقعہ ٹیلی ویژن کی سکرین پر بھی دیکھا گیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے بھی عام ہوا۔ بطور پاکستانی مجھے اور یقیناً آپ دیکھنے والے تمام پاکستانیوں کو بھی دلی دکھ ہوا ہوگا، اور دکھ ہونا بھی چاہیے کہ یہ جھنڈا ہماری جان ہے۔ پاکستان کا پرچم ہمارے قومی وقار کی علامت ہے۔ میرے پیچھے عقب میں لگی آپ کو یہ تصویر نظر آ رہی ہوگی، میں چاہوں گا کہ میرا کیمرہ مین اگر دکھا سکے زوم کر کے اسے دیکھیں، تو یہ وہ عظیم شخصیت ہیں جن کا نام ہے ماسٹر الطاف حسین۔ یہ سندھ کی عظیم دھرتی کے حیدرآباد کے رہنے والے ہیں۔ یہ بطور پیشہ درزی کا کام کرتے تھے۔ پاکستان کی تحریک جب چل رہی تھی، یہ پاکستان کی تحریک میں شامل تھے، جدوجہد آزادی کے ان عظیم محسنوں میں شامل تھے، اور درزی ہونے کے ناطے، سلائی کا کام کرنے والے ہونے کے ناطے انہوں نے پاکستان کے قومی پرچم کو تیار کیا تھا۔ اور آپ یقین رکھیں کہ ان شخصیت کو، یہ جو ماسٹر الطاف حسین ہیں، انہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے پاکستان کا پہلا قومی پرچم تیار کیا تھا، سیا تھا، سلائی کیا تھا۔ ان کے اس اعزاز کو لے کے آج ان کی دوسری اور تیسری جنریشن بھی پرائیڈ کے ساتھ، فخر کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے۔ ہمارے بہت سے قومی ادارے، خاص طور پہ ان میں تحریک پاکستان ورکرز ٹرسٹ، جو تحریک پاکستان کے کارکنوں کو اعتراف خدمت کے طور پہ گولڈ میڈل اور ان کی فائنینشیل ایڈ کرتا ہے، ان کا خیال کرتا ہے، اس ادارے نے حکومت کے تعاون سے لاکھوں روپے اس خاندان کی مدد کی ہے، صرف اس ایک اعزاز کی وجہ سے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے پاکستان کا پہلا قومی پرچم تیار کیا تھا۔ تو یہ قومی پرچم صرف ایک کپڑے کا ٹکڑا نہیں ہے، ہمارے قومی وقار کی علامت ہے، اور ہماری عزت اور ناموس پر پہرا دیتا ہے۔ ہمارے فوجی جوان، ہمارے بہادر سپوت ہر روز صبح اٹھ کے اس پرچم کو سلامی دیتے ہیں۔ ہم شام کے سائے جب اندھیرے ڈھلنے لگتے ہیں، ہم یہ پرچم اتار کے اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں کہ اس پرچم پر کبھی بھی کسی بھی نوعیت کے پرچھائیاں نہ پڑ سکیں۔ تو ہمارا دشمن جو ہماری دشمنی میں ہمیں کسی اور طرح سے نقصان پہنچانے کی کیپیسٹی اور اہلیت تو نہیں رکھتا، الحمدللہ ہمارے اداروں، ہمارے دفاعی اداروں اور ہماری ایجنسیز کا اتنا رعب اور دبدبہ ہے، تو وہ کاغذ کے ٹکڑوں اور کپڑے کے ٹکڑوں پر اپنا غصہ نکالتے پھر رہے ہیں۔ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو شخص بھی دنیا کے کسی کونے میں بھی پاکستان کی دشمنی میں کوئی بھونڈی حرکت کرتا ہے، اس سے وہ اپنا خبث باطن دکھاتا ہے۔ چاہے جائے کہ ہمارے ہمسایہ ملک میں ہمارے ساتھ رہنے والے اسلامی ملک کے باشندے، مسلمان بہن بھائی، جن کے لیے اشروں سے ہم قربانیاں دے رہے ہیں، اشروں سے 20-25 سال کا تو یہ سپیل ابھی چلا ہے، اس سے پہلے سے بھی 80s کے بعد سے پاکستان نے عوامی سطح پر اور حکومتی سطح پر افغانستان کے لیے، اپنے افغان بہن بھائیوں کے لیے ہر طرح کا تعاون دی۔ یہاں تک ہے کہ ہم نے اپنے گھروں کے دروازے کھول رکھے ہیں۔ ہمارے ملک میں
کتنے ایسے شہر ہیں جہاں افغان بستیاں آباد ہیں، بڑے بڑے شہروں میں، چھوٹے چھوٹے علاقوں میں پوری پوری بستیاں ہیں افغانوں کی، وہ ہمارے دل کے ساتھ رہتے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمیں ان کی مشکلات کا احساس ہے۔ وہ بڑے طویل عرصے سے جنگوں اور لڑائیوں کا شکار ہو کر بدحالی کا شکار ہیں، ہم جہاں پر دعا گو بھی ہیں، اور ہماری حکومت اور ہمارے ادارے پوری دنیا میں عالمی سطح پہ یہ کوششیں بھی کر رہے ہیں کہ ہم اپنے ان افغان بہن بھائیوں کے لیے آسانیوں کا بندوبست کریں۔ اور اسی سلسلے میں ہم نے یہاں سے اپنے ملک سے ٹرکوں پر سامان لاد کے بھجوانا شروع کیا ہے۔ تو تورخم بارڈر کراس کرتے ہی جو یہ حرکت کی گئی، افغانستان اور افغان باشندوں کو یہ بات یقین کے ساتھ اپنے دل میں رکھ لینی چاہیے کہ پاکستان ان کا خیر خواہ ہے، پاکستان ان کے لیے خلوص دل کے ساتھ نیک جذبات رکھتا ہے۔ جو لوگ پاکستان کی دشمنی میں اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، مثال کے طور پہ جیسے یہ تورخم بارڈر پر پاکستان کا جھنڈا ٹرک سے اتار کے اس کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی گئی، یہ صرف ایک ایکٹ ہے، یہ صرف چند لمحوں کا، چند سیکنڈز کا ایک واقعہ تھا، لیکن اس کے پیچھے پوری ایک داستان ہے کہ یہ ہمارے مسلمان بھائی جو افغانستان کے رہنے والے ہیں، یہ ان کے جذبات نہیں ہیں، یہ ہمارا دشمن ہے، یہ ہمارا دشمن بھارت ہے، یہ ہمارے دشمن ممالک کے باشندے ہیں جو وہاں پر افغانوں کے اندر گھس کے اس طرح کے وار کرتے ہیں اور اس طرح سے اپنی بزدلی دکھاتے ہیں کہ وہاں پر کوئی موجود بھی نہیں تھا پاکستانی۔ ایک گاڑی پر، ٹرک پر لگا ہوا قومی پرچم ہمارا، اسے اتارنے کی، بے حرمتی کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کے پیچھے یقیناً ہمیں بالکل یقین ہے کہ ہمارے دشمن کی کارستانی ہے، بھارت کی یہ ساری کارروائی ہے، اور اس طرح کی کارروائیوں سے نمٹنے کے لیے ہم بالکل جاگ رہے ہیں۔ پاکستانی عام شہری بھی اور ذمہ دار ادارے اور ذمہ دار اداروں کے سربراہ بھی، ہمیں اس بات کی بھی بڑی خوشی ہے کہ ہمارے اداروں نے اس کا نوٹس لیا ہے اور یہ بات سامنے آئی ہے کہ افغان حکومت سے اس کا جواب لیا جائے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں اس خوشی اور مسرت کا اظہار بھی کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں کی جو موجودہ حکومت ہے، جو حکومت کے نمائندے ہیں، بطور خاص عبدالغنی برادر کا، ملا عبدالغنی برادر کا 2 مرتبہ ٹویٹ آیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اس شخص کو گرفتار کر لیا ہے جس نے ہمارے ہمسایہ برادر ملک پاکستان کے پرچم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ تو حکومتیں تو ایک دوسرے کے ساتھ ایک اچھائی کے، تعاون کے اور خلوص کے ارادوں کے ساتھ چل رہی ہیں۔ عام شہریوں اور باشندوں میں کچھ لوگ شاید ایسے ہیں جو دشمنوں کے پیرول پہ کام کرتے ہیں۔ سب کچھ پیسہ نہیں ہوتا، جذبات اپنے آپ کی عکاسی خود سے کر دیتے ہیں۔ پیسوں سے کسی کے ضمیر نہیں خریدے جا سکتے، چند کلپریٹس ضرور خریدے جائیں گے، لیکن مجموعی طور پہ ہمارے ملکوں کے تعلقات انشاءاللہ کبھی متاثر نہیں ہوں گے۔ اور میں آج کی ویڈیو کے آخر میں دوبارہ سے یہ دعائیہ الفاظ ضرور کہوں گا جو ہم اپنے پرچم کو سلامی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ چاند روشن چمکتا ستارہ رہے، چاند روشن چمکتا ستارہ رہے، سب سے اونچا یہ جھنڈا ہمارا رہے۔